آج جس عنوان پہ ہم بات کرنے والے ہیں وہ مریض کی عیادت ہے. عیادت المریض یعنی مریض کی عیادت کرنا، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. مریض کی عیادت کرنے کا، مریض کو دیکھنے جانا. عیادت کرنا یعنی مریض کو دیکھنے جانا، اس کا بڑا حق ہے. حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کے 6 حقوق ہیں. سمجھ ہے؟ یعنی 6 حق ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے. کیا فرمایا؟ یعنی واجب ہے ایک مسلمان پر کہ وہ دوسرے مسلمان کے ان حقوق کو ادا کرے. سمجھ رہے؟ تو سوال کیا گیا اللہ کے نبی سے کہ وہ کیا 6 حق ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان کسی مسلمان سے ملے تو اس کو سلام کرو. سمجھ رہے؟ جب وہ تمہیں دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرو. جب وہ تم سے کوئی خیر چاہے، کوئی ہیلپ چاہے، تو تم اس سے خیر خواہی کرو. سمجھ رہے؟ جب چھینکے نے اور سامنے والا چھینکے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو. یہ یرحمک اللہ کہنا، اگر کسی نے الحمدللہ کہا ہے چھینک کر تو ہمیں یرحمک اللہ کہنا واجب ہے. اسی طرح سے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ مر جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ. کیا فرمایا؟ جب بیمار ہو تو اس کی عیادت کرو، اور جب وہ اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے کے ساتھ جاؤ. تو پتہ چلا کہ بیمار کی عیادت کرنا واجب ہے. بیمار کی عیادت کرنا جو ہے وہ واجب ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بیمار کی عیادت کریں. آج ہم بھی تو عیادت کرتے ہیں نا بیمار کی. بیمار کی عیادت ہم بھی کرتے ہیں، لیکن ہمارا عیادت کرنے میں اور نیتیں کیا ہوتی ہے ہم یہ دیکھتے ہیں. ہم جب بیمار کی عیادت کرتے ہیں تو ہماری کیا نیت ہوتی ہے؟ آپ کو میں بتلاؤں بیمار کی عیادت کرنے پہ کتنا بڑا ثواب ہے. کہ حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان اپنے بھائی کی عیادت کرتا ہے نا تو واپس آنے تک وہ جو ہے نا جنت کے باغ میں تازہ پھل چننے میں مصروف رہتا ہے. یعنی جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا تو گویا کہ جنت کے باغ میں تازہ پھل چن رہا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا خورفت الجنہ کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے تازہ پھل کو چننا ہے، کہ وہ اس میں تازہ پھل چن رہا ہے. کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ بیمار شخص کی عیادت کرنا، اس کا ثواب اتنا بڑا اجر و ثواب ہے اس عمل کا کہ اللہ کے نبی نے ہر مسلمان کے ذمے جو ہے وہ دوسرے مسلمان کے جو حقوق بیان فرمائے ہیں اس میں بیمار کی عیادت بھی داخل ہے. جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو بتلایا نا 8 حق. ہاں، تو فرمایا کہ اس کے پاس بیٹھنا، اس کی دلجوئی کرنا، حوصلہ افزائی کرنا، تو یہ سنت ہے. یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا سنت ہے. جو 6 حقوق ہے ان میں سے یہ حق بھی ہے، سنت ہے. تو بیمار کی عیادت کرنا مسلمانوں کا ایک دوسرے پر حق ہے، یہ سمجھے ہم. اور یہ ایک ایسا حق ہے نا، اس کو اچھے سے سمجھے کہ آپس میں اس چیز سے الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے، درمیان میں ربط میں اضافہ ہوتا ہے، جو رشتہ داری ہے نا، تعلق ہے، ایک دوسرے کے بارے میں احترام کا جذبہ پروان چڑھتا ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی مخلوق جو ہے اس کی خدمت کرنا، ہاں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اچھا برتاؤ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے نا، اور اللہ اس کا بہترین بدلہ بھی دیتا ہے. پھر جیسے کہ حدیث میں ہم نے پڑھا نا کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا، مختلف حدیثیں بیان فرمائی ہے
مختلف جو ہے وہ فضائل بتلائے ہیں کہ مسلمان کی اگر صبح کے وقت عیادت کرتا ہے تو ایک حدیث میں آتا ہے کہ شام تک 70,000 فرشتے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اگر شام تک اس کی عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں، اور اس کو جنت کا ایک باغ بھی عطا کیا جاتا ہے. یہ بھی حدیث میں آتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. ہاں، ہم عیادت کے لیے جاتے ہیں تو اپنی نیتوں کو درست کریں، ہے نا. دیکھا ہے کہ چلو چلے جاتے ہیں، نہیں جائیں گے تو بولیں گے کہ آئے نہیں دیکھنے کے لیے. ہاں، ہمارے بیمار تھے تو دیکھنے نہیں آئے، فلاں بیمار تھا دیکھنے نہیں آئے، تو ہم یہ سوچ کے چاہ رہے ہیں، حالانکہ کتنی بڑی فضیلت ہے. اللہ کو کتنا پسند ہے، لیکن ہم جا رہے ہیں یہ سوچ کر کے سامنے والا کہے گا آئے نہیں. ہاں، کتنی بری بات ہے. اور اچھا، عیادت کرے تو کس طرح؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نا کہ اپنے ملنے جلنے والوں کی اگر ہم عیادت کے لیے جا رہے ہیں، ہمیں پتہ چلا کہ کوئی بیمار ہے، ان کی عیادت کے لیے جا رہے ہیں، تو مریض کے ہاتھ پر یا پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے اس کا حال پوچھے کیسی طبیعت ہے. سمجھ ہے؟ شرط کیا ہے؟ ہاتھ رکھنے یا حال پوچھنے سے مریض کو تکلیف نہ ہو. اب اس کے ہاتھ میں کچھ ہوا ہے یا اس کو ٹچ کرنے سے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اور اب ہاتھ کو پکڑ کے بول رہے ہیں، پیشانی کو پکڑ کے بول رہے ہیں کیا حال ہے، اس پہ کوئی زخم وغیرہ لگا ہوا ہے، پٹی بندی ہے، اس کو تکلیف ہو جائے گی، ایسا نہ ہو. سمجھ رہے؟ ہوتا ہے نا محبت سے انسان ہاتھ پکڑ کے پوچھتا ہے طبیعت کیسی ہے ابھی، یا سر پہ ہاتھ رکھ کے بولتا ہے ماتھے پر کہ طبیعت کیسی ہے. تو اگر ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم اس طرح پوچھیں گے اور سامنے والے کو غصہ نہیں آئے گا، اس کو تکلیف نہیں ہوگی، غصہ نہیں آئے گا سے مراد اس کو تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر اس طرح سے ہی بات کر لیں. سمجھ رہے؟ تکلیف نہیں ہوگی تو اس طرح ہم محبت سے دریافت کریں. لیکن اگر اس کو تکلیف ہوگی تو پھر جو ہے وہ خالی خیر خیریت پوچھ لے، دور سے ہی کافی ہے. سمجھ ہے؟ تو اسلام میں جتنی فضیلت بیمار کی عیادت کی بیان کی گئی ہے نا، اس سے زیادہ اس بات کی بھی ہمیں تاکید کی گئی ہے. اس بات کو اچھے سے سمجھ لے کہ کسی بھی عمل سے ہمارے بیمار کو تکلیف نہ پہنچے. سمجھے؟ جس کی عیادت سے بیمار کو تیمارداری کرنے والوں کو زحمت اٹھانی پڑے تو پھر کیا ہوگا؟ عذاب کی ثواب کی بجائے عذاب مل رہا ہے. ہم گئے بیمار کا حال پوچھنے، اب وہاں گئے تو کھانا وانا کھا کے ہی آئیں گے بول رہے ہیں. اب بیچارہ جو گھر میں ہے اس کا تو حال یہ ہے کہ بیمار کی وہ خدمت میں لگا ہوا ہے مستقل، اور ہم تو بس چائے پانی ناشتہ سب کھا کے اتنی دیر بیٹھے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ نہ ہو. ہم بیٹھ گئے وہاں پر، کچھ اپنے ساتھ لے گئے، ایسی کوئی چیز کہ بیمار کھا سکے، اس کی صحت کے لیے اچھا ہو، ہے نا. جیسے کوئی فروٹ ہے، کوئی ناریل پانی وغیرہ آج رواج ہے، ملتا ہے ناریل پانی، مریض کی صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے اللہ کے حکم سے. تو جس حساب کا مریض ہو اس حساب سے لے. اگر شوگر پیشنٹ ہے تو ناریل پانی کیسے پلائیں گے اس کو؟ تو کوئی ایسا پھل جو شوگر پیشنٹ کھا سکے، ہے نا. موسمی ہو گئی، اب سیب ہو گیا، اس طرح سے کوئی ایسا پھل. بہرحال یعنی کچھ اپنے ساتھ مریض کو دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں نا تو لے جائیں. دوسری بات یہ کہ وہاں گئے تو بیٹھے حال احوال دریافت کیا، پھر کہہ کے جاتے ہیں. سامنے والا کہہ رہا ہے بیٹھیے نا، کھا کے جائیے نا، ہم کہ نہیں پھر آئیں گے انشاءاللہ، آرام سے بیٹھ کر کھا کے جائیں گے، ہے نا. ابھی تو آپ خود اتنے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی کو دور فرمائے، جلدی ٹھیک ہو جائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ مریض کی عادت کے لیے جا رہے ہیں، اب کیا ہوتا ہے، مریض کو تسلی دینا یہ بہت اہم چیز ہے، عیادت کے اصولوں میں سے ہے. تو مریض کو اس طرح سے کہنا کہ کیا بات ہے، اچھا یہ ہو گیا تھا، یہ تو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو بیچارہ مریض تو اور پریشان ہو جائے گا. بڑی سے بڑی تکلیف ہو، ہم کہیں کہ کوئی نہیں، اس کو کہیں کہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. اب تو ہر چیز کا علاج اللہ نے دیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا. اور آپ کے تو گناہ بھی جھڑ رہے ہیں، آپ بیمار ہیں، آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں، ہے نا. انشاءاللہ بہت جلد ٹھیک ہو جائیں گے. اس طرح سے ان کو تسلی دینا، ہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں نا تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ لا بأس طہور انشاءاللہ، کوئی فکر کی بات نہیں ہے، اللہ نے چاہا نا تو یہ بیماری تمہارے گناہوں کو پاک کرنے والی ہے. اس طرح سے اللہ کے نبی دعا دیتے ہیں. تو
یہ سمجھے اچھے سے، یہ بہت اہم ہے نا، کہ ایک روایت میں یوں بھی آتا ہے کہ کسی مریض کی عیادت کے لیے کوئی شخص جاتا ہے نا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے یا مریض کی عیادت کے لیے، ہاں، تو ایک فرشتہ پکار کر کیا کہتا ہے جانتے ہو؟ تم بابرکت ہو، تمہارا چلنا بابرکت ہے، تم نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا. سمجھ رہے؟ ایسی بات ہے. تو بہت فضیلتیں ہیں. انشاءاللہ ہم بھی جو ہے بیمار کی عیادت کریں تو فکر سے جائیں کہ اللہ نے جو ہے بڑا حق رکھا ہے ہمارے پڑوسیوں کا اور ہمارے رشتہ داروں کا، تو ان کی عیادت کرنا مسلمان کی کتنی ضروری چیز ہے. تو ہم بھی انشاءاللہ اس طرح سے بیمار کی عیادت کرنے جائیں. صحابہ میں سے کوئی بھی بیمار ہوتا نا تو اللہ کے نبی ان کی عیادت کے لیے جاتے تھے. تو ہم بھی جائیں انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بیمار کی عیادت کرنے کی عافیت کے ساتھ توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے جو ہے نا کیا کہتے ہیں نیتوں کو خالص کرے، ہے نا. اللہ ہمیں سچا بنائے، مومن ایماندار بنائے. آمین یا رب العالمین. سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ، سنقرئک فلا تنس الا ما شاء اللہ. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزا اللہ ان محمدا ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم تقبل دعا وتقبل اعمالنا وتقبل قلوبنا وتقبل نیات. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.